لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاطفہ غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں بھئی کی پروگرام ہے؟ لمبی تقریر سننی ہے چھوٹی جی؟ لمبی جس سہانی گھڑی چمکا ہے اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی عیبت پہ لاکھوں سلام
جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے، غرش تو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و بہت پر درود، عقبگزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفظ و تفصیل و نصب و خروج، ماہی رفظ و تفصیل و نصب و خروج، ماہی رفظ و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ
حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کباب بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، سیما پہلی ماں کعبے امن و امان حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جانے نبی اس ہری میں براعت پہ لاکھوں سلام، بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، عاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، میں اور آپ تمام حضور کے غلام، اور بڑی تاخیر سے میں حاضر ہو گیا، آپ کی انتظار کرتے کرتے بھی بس ہو گئی ہونی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے بقول تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکان ہو گئے۔ میں نے آپ سے باتیں تھوڑی سی کرنی ہے چاند، لیکن آپ نے جاگ کر بیٹھنا ہے، جاگ کر پروگرام آپ جاگ کے بیٹھنا، اور اس طرح جاگ کے بیٹھنا کہ پتہ لگے کہ حضور کی گل سن رہے ہیں، اسی بھی کوئی ہوتے لمحے نہیں پہ رہا ہے جناب جتوائیں ہوتے جناب ادھر جا ادھر جا ادھر جا، بس جو اپنی مثال کے مطابق حضور کے دین دے کام کی کوشش کرنی، بندے راضی رکھنے کی تو بڑا کم ہوتا ہے، بندے رب کا راضی ہوتا، بندے راضی نہیں ہوتے، بندے نو تو بندہ کھا جاتا راضی کرتے ہیں، اس واسطے بندے نو رب راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال اسی حضور کے دین واسطے لگے ہیں تاں کہ بندے کی جناب فاتحہ بھی کر رہی ہے، جناب دعا بھی مانگ رہی ہے کہ حضور کے دین تو پیچھے نہ ہو جانے اس گل تو کہ حافظ صاحب آئے ساڈا فاتحہ نہیں کی، جناب صاحب آئے جناب ساڈے گھر فاتحہ نہیں کر کے گیا، میں کہ جی فاتحہ کر جاواں گے، حضور کے دین نال کھلونا تہاڈا کام ہے، حضور کے دین نال کھلونا تہاڈا کام ہے، کھلونا کس طرح؟ حضرت امیر حمزہ کی طرح، حضرت امیر حمزہ کی طرح، اعلیٰ حضرت تاثیر احمد نے تھوڑی پیش کی داؤن کہ آگے وہ حمزہ کی جامعہ، جب بیڑا آ گیا تو پھر ایک قادری دو میں ہاتھ تلوار پکڑی، رین کر کے جناب چلا رہے ہیں کہ جناب دو میں ہتھیار تلوار چلا رہا ہے، اور سامنے دیکھا نا تانوں پتہ پھر دین دے مقابلے تے بڑے بڑے بھڑے لوگ بھی آ جاندے ہیں، اور سامنے دیکھا تے جناب آپ نے یا ابن مقدیات البذور اور فرمایا خطرہ کرنے والی کیا قدرت تم ہی حضور دے مقابلے چاہے کھڑا، یہ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نرم بات کریں، میں نے کہا ہم نے پاکان امت سے ترابا شوخی رندان گفتم ناساقی ناز پیمان گفتم حدیث عشق بے باکان گفتم، یعنی ایک بات کہتا نہ میں پین کی گلاں کرتا، نہ میں بران کی گلاں کرتا، نہ میں سراہی کی گلاں کرتا، نہ میں پیمانے کی گلاں کرتا، ایک بات کا گلا کی کرتا کہتا شنیدہ مست آپ پاکان امت کہتا گلا میں آؤ کرتا جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے غازی الدین تک سنیان از پاکان امت ترابا شوخی رندان گفتم کہتا گل میں انہوں کو سنی تے گل میں بڑی دلیری دے نال کرتا، اور حضور دی محبت لالچی بندے کو تو میری نہیں سکتی، لالچی تے جڑے سن نا وہ تو 1.5 میل بھی نہیں جا سکتے، وہ تو 1.5 میل تو واپس آ گئے، لالچی جڑے سن جناب وہ تو جناب دائیں بائیں ہوتے رہے، محبت کس کو مل سکتی؟ محبت لین واسطے تو پھر جناب یانا بن حسن اینکر کے حضور دے کول آیا نا جناب غزوہ خندق تو پہلے انہوں نے کہا حضور ساڑھے نال معاہدہ کر لو، اے جو یہ 2
دے دیو اسی تواڈے نال حلیف بن جاندے ہاں تواڈے خلاف تلوار نہیں اٹھاواں گے تے تواڈے دشمنوں دے نال بھی نہیں لڑاں گے بس اتنا ہے کہ اسی خاموش بیٹھاں گے وائن کر کے حضور کے سامنے بیٹھے چین کر کے لتاں لمیاں کر کے بیٹھیا تے حضرت حسین بن زہر آئے آپ نے نہیں دیکھا بھئی جنگ بندی دا معاہدہ ہو رہا معاہدہ سنتاس ہو گیا لہذا ہن گل نہیں ہو سکتی اور اے معاہدہ ہو گیا گل نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا یا عین الحجرس اتمد رجلے کا بین یدی رسول اللہ اور فرمایا او بندر دیا کھڑیا تو حضور کے سامنے لتا لمیاں کر کے بیٹھے اگر میں حضور دی مجلس دا یا نہ میں تیرا ڈھڑ پاڑ کے رکھ دینا سی ایک ہے او ترجمہ جڑا سی کر رہے ہیں ایک جناب لان پاس دو کوسی ادائے کا ایک ترجمہ او بھی ہے جڑا تانوں علامہ صاحب اندر ممبر چ بھی نہیں دسن گے ہاں ایک قرابہ شوخی ہے رندان گفتم ہاں جب حضور دی گل آ جائے پھر اینڈ کر کے نہیں چوکیے چنانچہ حالات نہیں ٹھیک ہے میں نے کہا حالات بدر سے لے کر کربلا تک کربلا سے لے کر پھر جناب امام ربانی تک امام ربانی سے لے کر پیر میر رشاہ تک پیر میر رشاہ سے لے کر مولانا نورانی تک اور مولانا نورانی سے لے کر فیض آباد تک فیض آباد سے وزیر آباد تک حالات یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مدنی ساڈے بابا جی دی مدنی ساڈے بابا جی دی مدنی ساڈے بابا جی دی حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے حالات تو کیسے ٹھیک ہوئے بھائی غزوہ احد میں حالات ٹھیک تھے 70 صحابہ شہید ہو گئے حضرت طلحہ کو جناب 70 زخم آئے آپ بے ہوش ہو گئے اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے آپ کے چہرے انور پر پانی چھڑکا جب ہوش آیا تو یہ نہیں کہا ہوئے میرا کی بڑھے گا پٹی کتنے خون بہ رہا تو خون روکنے کا بندوبست کیتا نہیں میرے بچے کا کی بڑھے گا نہیں میں ما فعل رسول اللہ دسو حضور نے کیا حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو نہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں ہاں حالات مومن کے حالات ایسے ہی رہیں گے میرے آقا مولا نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے ادھر سے ہوائی ادھر چل پڑا ادھر سے ہوائی اس میں جناب ایسے ایسے جھومتے ہی رہنا ہے لیکن ایسے ایسے جھومتے جھومتے قبر میں جا پہنچ رہا ہے حضور کی بارگاہ میں اور ایسے ایسے جھومتے ہی اٹھنا ہے کفن سے جناب ایسے کفن پھاڑ کر نکلنا ہے بلکہ حضور کے غلام تو وہاں بھی جوش سے نکلیں گے نا ایسے کفن سے کفن پھاڑ سے مراد یہ ہے بعد فتویٰ نہ ڈالتے پھرنا کفن پھاڑ سے مراد ہے کہ آج ہاتھ باہر کر کے کریں گے قبر میں سرکار آئے تو میں ختم ہوں بھائی جنہوں نے زیارت ہوئی ہو تو پھر جناب بڑے براؤ مرارنا اسی تا جناب اس سکھ دینا جناب سکھ میں ہوتے آیا نہیں اے جھٹ گھڑی بھی سکھ پایا نہیں اے جناب اسی تا ہے نا جناب اسی تا ایک گل نہ جناب اسی تا سکھ میں پھر دیا لیکن اگر گل بن گئی قبر ضرور آ گئے تو پھر اسی تا کہاں گے یا رسول اللہ دنیا تے تہاڈا نام سن کے نعرے لاندے رہندا ہے تے سامنے اور سامنے جلوہ گاروں نے پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں سرور کو ہوں کے مالک و مولا اور باغ خلیل کا گل زیبا کو این کر کے مراد کفن تو مراد این کر کے ہاتھ کھول کے اصل سے بھی نعرہ لا دینا تو پھر کہنا کہ ذرا رک جاؤ رونے ہو آ جاتا اتنی گل کرنی نا انہوں نے کہنا مر ربوں کا بابا جی کیا فرمایا جناب اسی تو انہوں نے وفا کر کے جاواں گے نا جے ساڈے کول وفا ہو گئی مال کا قبول کر لئی دعویٰ کوئی نہیں اے کہہ رہے جناب ٹاڈا ہو چلو اسلام کانڈ نہیں لگن دیندا اسلام کانڈ لگن دیتی بھائی میرے دسو فلسطینیوں تے جتنا ظلم ہویا اگر کوئی اور دنیا دے لوگ ہوندے کسی اور دے منن والے ہوندے اسلام تو علاوہ انہاں دین کی انہاں جناب ہر شے چھڈ جانی سی لیکن جب انہاں کو پوچھا جاندا ہوئے تسی جاندے نہیں تسی جناب زمین کیوں نہیں چھوڑتے انہاں کہ قرآن نے کہتا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات انہاں کہ جب یہ سارے سے امتحان دے چکیں گے پھر اللہ دی مدد آئے گی اے تے جناب انہاں دا ایمان لوگ کہندے نے اسلام دی اسلام ہے کہ اپنی پاور نہ کھڑیا کسی نے دیکھنا ہوئے تے غزہ وچ دیکھ لو اپنی پوری آب و تاب نہ کھڑیا پورے ظلم جناب دنیا دیا فوجاں دنیا دے اسلحے دنیا دے بارود سارا کچھ مار دیتا اور جناب سارا کچھ ہو گیا اور ساری چیزاں ہو گئیاں پھر اس تو بعد جناب وہ اندر کرتے ہیں کہ اے تا اسلام کی گل کرتے ہیں اور مسلمانوں کی تا دیاں بھی اتنی تگڑیاں وین کر کے بمباری ہوئی کہ جناب انہیں اپنے بچے نو لیا اور اپنے بچے نو لے کے جناب وہ جب نکلن لگی کہ سامنے صحابی کھڑا سی ویڈیو بنانے والا انہوں نے کہا میرے بھائی میری گل سن ہو سکتا میں جناب تو جلدی نکل کے جا رہی ہے بمباری ہو رہی میرا برخا تیرے دائیں بائیں ہو جائے میری ویڈیو نہ بنائی میں حضور کی امتی ہے اس بارگاہ حضور کی بارگاہ کی طرف ایک گل کرتے ہیں اسلام تے جڑے دی اسلام دی تے عورتوں دی نہیں ماننا ہے اسلام تے تو بچے بھی نہیں ماننا ہے اور دیکھے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے
ہاں جی وہ پھر جناب آیا جناب جب رمضان شریف جو پڑھ رہا صلی اللہ علیہ بدر علینا من سنیت الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا اللہ ایک بات اسلام اپنی پاور نہ کرے اسلام کبھی بھی مٹ نہیں سکتا اے بے فکر رہو کوئی اگر اے امتحان باقی امت دا انہوں دا امتحان نہیں ہو تو دے رہے انہوں دا امتحان نہیں یہ باقی امت دا امتحان ہے کہ باقی امت کی کرتی وہ تو دے رہے وہ تو جانا انہوں کو رہن ہو جناب اللہ اور اس کے رسول کے نام سے پیش کر رہے ہیں اسلام کے نام سے پیش کر رہے ہیں مال گھر جان بان سارا کچھ پیش کر رہے ہیں امتحان تے نہ باقیاں دا کہ اوے تسی جناب کیا کہ یا اللہ سانو ملک دے دے اس ملک کے جیسی تیرا نظام چلاواں گے وہ ملک جناب کوئی کہتا مدینے دی ریاست ہوئے گی کوئی کہتا طیبہ دی ریاست ہوئے گی میں کہا سانو تو آج تک 74 77 سال ہو گئے 78واں سال شروع ہوئے ہیں 78 سال ہو گئے کہ 78 سال چلو 77 78 جتنے بھی ہو گئے آج تک سانو یہ نہیں سمجھ آیا کیڑی طیبہ کیڑی مدینے دی ریاست ہے جی مدینے دی ریاست ہے کہ جناب وہ بنو کعب تے حملہ بنو خزرج تے حملہ ہویا تو سویرے سویرے آ گیا حضور دی بارگاہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ انہاں تے جناب مرثیہ خان نے پڑھیا انہوں نے کہا حضور ساڈے تے حملہ ہو گیا راتی جناب حضور ساڈی مدد کرو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چلو جاؤ تیاری کرو اگر میں تہاڈی مدد نہ کراں تے اللہ میری مدد نہ کرے صرف حدیث سن صرف حدیث سن حضور دے کہ حضور نے فرمایا کہ جناب میرے آقا مولا نے فرمایا میری امت دی مثال ہے ایک جسم دی مانند ہے ایک کیڑے جسم ہیں جنہوں آج تک کبھی پرواہ نہیں ہوئی فلسطین لٹ جاوے برما لٹ جاوے مصر لٹ جاوے شام لٹ جاوے عراق لٹ جاوے چیچنیا لٹ جاوے بوسنیا لٹ جاوے افغانستان لٹ جاوے کشمیر لٹ جاوے انہوں پرواہ کری ہوئے کیڑے جسم ہیں اسی گل کریے آپ دہشت گرد ہیں میں نے کہا اگر فلسطینیوں کی حمایت کرنا دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم ہر بار کریں گے 100 بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے یہ کون سی دہشت گردی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اپنے اندر دم خم پیدا کرنا چاہیے ساری زندگی کہتے ہیں مولوی حلوے کھانے میں کہا مولوی حلوے نہیں کھا رہے مولوی تو کہنے ہیں گوری باہر کٹو ابدالی باہر کٹو عطف باہر کٹو غزنوی باہر کٹو خالد ٹیک باہر کٹو دران ٹیک باہر کٹو اسی بھی تو آٹے نانا تو ہمیں پاڑیا چلو اگے لگو جناب چلیے غزہ چلیے کشمیر چلیے مدد کریے ادھروں مودی بنانا تے ادھروں جناب وہ بنانا تے جنگ دونوں پاسے چھیڑ کے رکھ دیں گے مومن کی مثال تو ہے نا مومن کا مثال ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اور میرے آقا مولا نے فرمایا میری امت کے واسطے جہاد اس طرح اونٹ دی کوہان ہوندی اور اونٹ اپنی کوہان دے نال جناب سونا بھی رکھتا اور اس کی جناب دہشت بھی قائم ہے اور اس کا حسن بھی قائم ہے جب تسی جہاد چھوڑ دیتا ہن کہتے ہیں جناب کہ وہ جناب سندھ داس معاہدے پر جناب وہ قبضہ کر لیا ہے لہذا ہم جناب جنگ کریں گے ہم پانی کی بوند بوند کے لیے لڑیں گے میں کہا ہے پانی واسطے سے لڑنا چاہیے ایک بار اسلام واسطے لڑ کے دیکھ لو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اسلام کی شان ہے کہ کربلا وچ ہے جی نہر فرات ہے نا نہر فرات کا پانی بند بھی ہو جاوے تاں آ کے ہاتھ دے نہ سر داد نہ داد دس نہ دس ہے یزید ہاں اے اسلام واسطے کسی جناب کہہ دو کسی دریا واسطے لڑنا ایک بات کہہ دو جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل یہ وادی ہماری وہ پہاڑ ہمارا یہ دریا بھی ہمارا یہ تسی اس پہاڑا دی گل کرے ہوئے نا دریاواں دی گل کر دیو ایک بات کہہ دو تولیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا یہ تو صرف قرآن صحیح یہ تو صرف اور میری گل سنو اے جدو وزیر آباد والا مارکا ہویا تے دریا چناب سی نہ پول میں نے ایک گل دسو کوئی فکر ہے سی پہ دریا دا کی بننا اور جناب پار کے میں کہنا جناب کس طرح بڑی گل دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے اور دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو اصل وہ بیگان کی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اور لذت آشنائی تو حضور دے نام وچے وہ حضور دی محبت وچے حضور دی محبت کاٹ کے جناب کدی دائیں بائیں کدی جناب ادھر کدی امریکہ تھلے کدی چائنا تھلے کدی جناب نیٹو تھلے کدی جناب روس تھلے آج تک انہوں سمجھ نہیں آئی میں کہ سارے دروازے چیک کر لے کدی آئی ایم ایف کا دروازہ کدی جناب عالمی بینک کا دروازہ کدی جناب فلان کا دروازہ کدی جناب فلان کا دروازہ ایک باری مدینے دی چوکھٹ تے بتاؤ ایک باری تاؤ ساجے کہتے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ
کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ اور صحابہ جنہیں مٹھ جو دیتے اسلام کو مٹھ جو دیتے کیسر و کسرا کی نعمت اللہ نے انہیں پیروں میں سڑ دیا بلکہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے صحابہ مسجد کو باہر گزرتے مسجد نبی کے باہر تین کر کے جب اندر دیکھتے نا تو اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوتے تو پھر رونا شروع کر دیتے صحابہ کہتے یا اللہ اسی تے تیری رضا واسطے کیتا اینا واسطے نہیں کیتا اس مال واسطے نہیں کیتا کہ تو سانو سلا دنیا تے نہیں دین لگا ہاں جی ادھر سانو سلا دنیا تے نہیں دین لگا ایک بار آؤ تو صحیح حضور کے ساتھ داتے بندے تے جناب ایویں مر جانے اے جناب جعفر جناب ایکسپریس سے حملہ ہویا اے جناب بندے شہید ہو گئے اگر تسی اسلام کو حصہ نہیں دیو گے اسلام اپنا حصہ وصول کرے گا اسلام اپنا حصہ وصول کرے گا وہ جس طرح بھی کرے اس کی مرضی ہے اسلام اپنا حصہ وصول کرے گا اگر دیو گے تو پھر کی ہوئے گا پھر تو جناب این کلہ بھی شیر ہوئے ایک تو قوم نو جناب دلیری دی گلہ سنانی چاہیے نا جب تسی قوم نو 12 مہینے سناؤ امن امن تے مودی پیغام دے دے پھر انتظار کرو کہ ان لبیک والے کی پیغام دیتے ہیں حضرت صاحب کی ممبر تو پیغام دے دیں آخر تے آ کے کہتے ہیں ممبر اور محراب سے جب پیغام اٹھے گا تو مودی کو جواب دے گا میں کہا مودی نو جواب دینا کیڑا مسئلہ ہے اے ذرا 15 منٹ واسطے پی ٹی وی ساڈے والے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جب اسی 12 مہینے رمضان کے مہینے میں بھی اور اتنے پاکیزہ اور مقدس دنوں میں بھی اور جناب عاشورہ کے لیے ذرا چلاؤ نا پی ٹی وی جو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بیٹھے ہوتے ہو میڈیا تے اور اقبال کہتا ہر تنگ پر مارا گزارے دین شداس ہر لئی میں راہ مارے دین شداس بات کہتا ان کا دین تے چلنا بھی مشکل ہو گیا بات کیوں کہتا ہر نتو پتو دین دا راستہ ہے اور جناب جنہیں ساری زندگی جناب سارا سال جناب نچل ٹپٹ کے گلا کیا کوئی رمضان بیٹھ کر نہیں میرا خیال ہے کہ حنفیوں کے نزدیک مسئلہ یہ ہونا چاہیے شافعیوں کے نزدیک ہونا چاہیے میں کہا بہت اچھے بات مولانا معین الدین صاحب سن نا ایک تا ہے نا خواجہ معین الدین چشتی میری ایک مولانا معین الدین صاحب سن اجمیر شریف دے انہاں تو کول ایک مہمان جناب آیا آپ دا عقیدت مند سی اوندا بڑا جوتے دا بڑا جوتی دا بڑا کارخانہ سی چمڑے دا وہ جوتیاں بنانا سی بڑا بڑا کارخانہ سی وہ آپ کو آیا انہوں نے کہا حضرت میرے گھر جناب دعوت قبول کرو آپ نے فرمایا میں پڑھان اور جناب فقیر دا کام میں دعوت قبول نہیں کرتا انہوں نے کہا جناب یہ سنت دعوت قبول کرنی آؤ میرے گھر آؤ میرے کارخانے تے آؤ میں تواڈے کو جناب بسم اللہ کرانا چاہتا ہوں انہیں شہر کے سارے شرفاء زعماء علماء و مشائخ کو اکٹھا کیتا وہ آ کے بیٹھ گیا انہیں دسترخوان تے تانوں پتہ نا دنیا دار میں پھر عادت ہوندی انہوں نے کہا حضرت یہ مسئلہ کیسے ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسئلہ ایسے ہے اس نے پتہ ہے آگے سے کیا کہا اس نے کہا حضرت میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے حضرت جو تھے نا وہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے آپ جناب یہ زانو باہر اٹھا کے نا آپ ایسے کر کے جناب پاؤں کے بل بیٹھ گئے آپ نے فرمایا افسوس 40 سال دین پڑھایا یہ سوچی نہیں کہ ایک جوتیوں کا کارخانہ بناتے اور امام اعظم ابو حنیفہ سے مقابلہ کرتے منہ دوڑتا پتہ نہیں کہ دین کے بارے جناب ہر کوئی اٹھ کے جناب ہاں دیو نا جواب اے تسی سارے دین دے جناب ہدیہ بگاڑن واسطے سارے یوٹیوبر پیدا کیتے ہیں انہاں لاؤ نا کہ انہاں نے جناب صبح شام انہاں کو سپانسر کرتے ہیں انہاں لاؤ کہ ہن اسی دیکھتے ہیں کہ کہتے جناب یہ تیل اور یہ تیل کی دھار اسی دیکھ اسی دا ہوئے دہشت گرد اسی دا ہوئے شدت پسند اسی دا ہوئے قدامت پسند اسی دا ساڑھے تا موقع پہ بڑی سختی دیو میں مودی پیوں نے جواب لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 جب تم نے قوم کے آگے جہاد کو جرم بنا دیا یعنی جب تم نے داڑھی اور جناب اس حلیے کو جرم بنا دیا دونوں آگے کھڑے ہو نا جہاد ایسے نہیں کر سکتا جہاد وہ کرے گا جس کا ڈی این اے امیر حمزہ نہ ملے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میرے نام کو ڈی این اے تو مراد کی ہے میں کہا جس کی تار جا کے امیر حمزہ نہ لڑے گی قبول نہیں ہوتا فون آج ہوتے جناب ہزاروں لوگ موجود سن ایک علم الدین ہی کم کیوں آیا اس واسطے کہ من عاشق سرمستم ازدار میندیشم پروانہ جا بازم ازدار میندیشم مندار بلا اشرا چون تخت شہیدانم اللہ جو ہم عاشق ازدار میندیشم ایک بات کہتا ہے رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے ممبر کی کہ یہ اللہ کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا
بات یہ صرف اتنی ہے حضور کی محبت ہر ایک کے دل میں نہیں آ سکتی. یہ جو پاکیزہ خون تھے نا انہوں نے امیر المجاہدین کی آواز پر لبیک کہا ہے. میں دسو جڑے فیض آباد والی گھر بیٹھے رہے انہوں نے موت نہیں آنی, وہ بیمار نہیں ہوئے. اسی شہر نال ہو گیا وہ کدی بیمار نہیں ہوئے, انہوں نے کھان کدی نہیں لگی جناب, جناب گلا خراب کدی نہیں ہویا, بخار کدی نہیں چڑھیا, سردی کدی نہیں لگی. جناب اس سردی کا مول پڑنا لڑی اتنے لگی کہ نہیں پڑنا, پہنا کہ نہیں پہنا, اور جناب اس سردی کا مول پہنا کہ نہیں پہنا. ہاں وہ جڑی سردی حضور کے دین واسطے لگے وہ تو پھر قرآن کہندا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یعنی میرے حبیب اسی تواڈے غلاماں نوں جناب جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. ہر ایک کے پاس کی گل نہیں. جدو غزوہ خندق ختم ہویا نا, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے. جدو امام الانبیاء تشریف لے گئے صحابہ باہر چکے ہونے, تو انہوں پتا جدو جنگ ختم ہوئے پھر جناب سارا سامان سمیٹا جائے, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور تشریف لے کے آئے اپنے کاشانہ اقدس سے. حضور نے اپنے سر اقدس کو دستار اتاری اور دائیں جانب تو صرف سر دھونا شروع کیا. جبریل امین آگے دستک دروازے تک بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے ہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جبریل امین آگے دستک دی. حضور نے پوچھا جی جبریل, میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ حکم دیندہ کہ انہیں خیبر بن جناب بنو قریظہ دا فیصلہ بھی نہ لکھو اے غزوہ خندق تو بعد. میرے آقا مولا کو کتنا اپنی امت دا خیال ہے, سنو ذرا. میرے آقا نے فرمایا جبریل ویکھدا نہیں, میرے غلاموں نے انہیں خندق کھودی, پیٹ تے پتھر بن کے پھر جنگ لڑی, شدید جنگ لڑی, سردی دا موسم ہے اور جناب شدید جنگ لڑی, 50,000 کا مقابلہ کیتا. جبریل تو ویکھدا نہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ حکم دیندہ کہ انہیں جناب انہیں فیصلہ کرو. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کاشان اقدس سے جلوہ کرن اور حدیث پاک کی منظر بیان کر رہی, پھر قرآن کی منظر بیان کر رہا ہے. حدیث پاک میں بقول صحابہ کچھ سامان چکیا, موڑے دے رکھیا, کچھ چلے, کچھ گڑیچ, کچھ چوک, کچھ گھر دے دروازے, کچھ گھر جا کے سامان رکھیا کہ حضرت بلال نے اذان دے دی. حضور نے اذان دی. حضور نے فرمایا کہ بلال اذان دو. اگر فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور جمعہ تو علاوہ اذان ہوتی نا کہ صحابہ سمجھ جائیں گے حضور بلا رہے ہیں کسی غزوے واسطے بیٹھ کر. ہاں جی, ملا کی رضا اور ہے باجنا مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور جناب کیا ہے, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی, رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی. اہل اقبال نے کہا کی تھی جناب سمجھ رہ گئی رسم اعضاء, رسم تو ہوئی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, لیکن بلال ایک اور اذان بھی دے سن جڑی ٹائم تو ہٹ کے ہوندی سی اور اس کا مطلب سی حضور بلا رہے ہیں پوچھ کرنا, چلو شاباش آ جاؤ. حضرت بلال نے اذان دی. صحابہ کس منظر نال, کچھ گھراں دے دروازے, کچھ رستے, کچھ گلیچ, کچھ چوک, کچھ جناب اس طرح کچھ سامان سمیٹ رہا ہے. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے دیکھا نماز کا ٹائم بھی نہیں, وہ ایسے صورت جناب اس طرح الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. میرے حبیب تواڈے غلاماں دی کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے, کیا بات ہے. اس حال ہے تواڈی جناب تساں تو بلایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. ادا پنجابی ترجمہ ہے بندہ کہ پھٹ پے ہوئے, خون تے پی پے رہی, اور پھر بھی وہ کہتے ہو یار لبیک و صادق یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ اس واسطے اے بدروہاں جہاد نہیں کر سکتیاں, نہ بدروہاں تگڑی گل کر سکتیاں. ہاں او تاریخ کی گل کی سی, او ابو عبداللہ سقوط گرناطہ ہویا نا, سقوط گرناطہ لے دے کے نے تاریخ سے یہ ہے یار, تاریخ تو پڑھائی نہیں. ایک اور بچے نے مسٹر چپس اور جناب فلاں پڑھایا, انہوں نے پڑھایا ہونا نا جناب طارق بن زیاد, انہوں نے محمد بن قاسم, انہوں نے موسیٰ بن نصیر, انہوں نے دسے ہوندہ خالد بن ولید کے ہاتھ موٹا کاٹ تلوارہ کے میں ٹوٹیا. حضرت انہوں نے دسے ہوندہ, یہ تو بڑی تاریخی گل ہے نا کہ حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے غزوہ خیبر فتح ہویا, ادھر حضرت جعفر تیار ایمان لے. امام الانبیاء نے فرمایا ایک فیصلہ کرنا میرے واسطے مشکل ہو رہا کہ میں خیبر کی خوشی زیادہ کروں یا جعفر تیار دے ایمان لیان کی خوشی زیادہ کروں. لیکن ایک سال بعد حضور نے خود روانہ کر دیتا ہے انہوں نے موتا دے مقام پہ. اے صرف ہل چل ہوئی, ایسے تو جناب شہید ہو جاتے ہیں, قبضہ ہو جاتا, کشمیر پورا لٹ جاتا, تے کچھ نہیں کرتے نا. صرف رومی سلطنت, رومی بارڈر تے, مدینہ پاک دے بارڈر تے اینڈ کر کے ہل چل ہوئی, انہاں فوجاں کٹھیاں کیتیاں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر دے کے حضرت جناب عبداللہ بن رواحہ دی قیادت بھیج دیتا موتا دے مقام میں.
صحابہ نے نہیں کہ حضور کے 1,90,000 بندہ 90,000 یا 1 لاکھ بندہ سارا لشکر تا پورا دیو سامان تا پورا دیو اور کہا حضور تسی فرما رہے ہو اے جا رہے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل ہے کہ اور بھی ہے اے لوگوں نے بڑیاں نمازاں ہی ہوندیاں کئی نوں جناب بڑی عبادتاں نہیں ہوندیاں کئی نوں بڑے عمرے آئے ہوندے کئی نوں بڑے حج آئے ہوندے یہ سن لینا یاد رکھ لینا با خدا خدا کا یہی عطا ہے نہیں اور کوئی مکر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا لولاد والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان پہ دے چکے جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ضرور ہے مفتی صاحب اس کا ترجمہ ہو سکتا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض سے پہلے ذکر کی تھا نماز بھی آ گئی حج بھی آ گیا جناب روزہ بھی آ گیا جناب کعبہ و مینا بھی آ گیا ہے جی اور جناب حفظ جان بچانا یہ افضل الفرائض ہے جی وہ بھی آ گیا پھر کیا جناب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کا ترجمہ یہی ہے جڑا بابا جی نے کیا ہے بس انہیں جانا یہی ترجمہ محتاط ترجمہ جو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے اصل رسول بندگی استاد ورگی میں تو اس کو ثبوت دینے لگا کہ کہیں بڑی جگہ آپ کرنا جو نہیں نا حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور نے روانہ کیتا حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں لشکر جائے گا حضور نے جمعے کے دن صبح نماز فجر کے بعد حضور نے روانہ کر دیتا لشکر حضور نے فرمایا قیادت عبداللہ بن رواحہ دی ہوئے گی اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں قیادت جعفر تیار دی ہوئے گی اگر جعفر تیار شہید ہو جائیں قیادت زید بن حارثہ دی ہوئے گی اے حضور نے 3 نام دے کے بھیج دیتا امام الانبیاء جب جمعے واسطے مسجد نبوی تشریف لائے نا حضور نے جمعہ پڑھایا حضور جمعہ پڑھا کے تو اپنا رخ انور صحابہ دے طرف کیتا نا کہ حضور نے دیکھا کہ صفہ میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود ہے حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں تینوں سوائے روانہ کر دیتا تو ایسے کی کرتا پھردا انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سید الایام سید الانبیاء دی امامت ہے سید المساجد ہے حضور میں آکا جمعے دا دن آپ کی امامت ہے سید المساجد ہے میں آکا جمعہ پڑھ کے جاؤں آگے سننا حضور نے کی فرمایا حضور نے فرمایا جب رواحہ لہو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل خطوتہم فرمایا عبداللہ بن رواحہ جو کچھ زمین اور آسمان ہے اگر تو سارا بھی خرچ کر دے میں تو انہاں دی گردے راز نہیں پہنچ سکتا جنہاں میرا حکم مان کے سویرے مدینہ چھوڑ دیتا ایسے کی تا جمعہ ہی پڑھیا اور اپنی مرضی نال پڑھیا صرف حضور دے فرمان نو آکے بھی حضور نے بھیجا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے کو بڑی تیز سواری میں پیچھے جا ملا گا حضور نے فرمایا نہیں عبداللہ بن رواحہ تو نہیں پہنچ سکتا جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا نا کہ پھر روندے ہوئے مدینے تو نکلے پھر پڑھتے ہوئے شہر نکلے یا اللہ میں نے دوبارہ زندہ حضور کی بارگاہ میں کتنا لے آؤں میں جتنے جا رہا ہوں تیز دھار تلوار میری جناب سینے گزرے اور میرا جھاگدار خون نکلے میں اتنے شہید ہو جاواں مدت بعد کوئی میری قبر تو گزرے تے کہے واہ عبداللہ بن رواحہ واہ عبداللہ بن رواحہ یہ عبداللہ بن رواحہ ہوئی ہیں جڑے عمرہ قضاء دے موقع تے حضور کہتے کہ چل رہا سن خلو بر الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ویذ الخلیل عن خلیلی فرمایا ہٹ جاؤ کافر دے بچوں حضور آ رہے ہیں ساوی عبداللہ بن رواحہ لیکن صرف نماز اور نماز جمعہ اپنی مرضی نال پڑھیا حضرت عبداللہ بن رواحہ پہنچ گئے جب یہ بوتا شروع ہوئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ منورہ جلوہ کرن حضور مسجد نبی تشریف لائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور ممبر تے جلوہ گر ہو گئے ممبر تے جو حضور جلوہ گر ہو گئے امام الانبیاء دی چشمان تارن حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے جھنڈا جعفر تیار میں اٹھا لیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان پھر تار ہوئیاں حضور نے فرمایا جعفر تیار بھی شہید ہو گئے جھنڈا زید بن حارثہ میں اٹھا لیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان تار میں حضور نے فرمایا زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے اگے اور سن نالے اے سین نالے علماء غلطی نہ کرتے پھرنا حضور نے کی فرمایا صلی علی سیف من سیوف اللہ فرمایا اللہ نے اپنی تلوار ان میان چو بار کاٹ دی کہ جھنڈا خالد بن ولید سے چھوڑا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بیڑے رون نالوں چپ چنگی ہوتی یا نعرہ لانا نہیں یہ لانا دے پھر تکڑا کرنا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
غرشیکوں سے جرأت میں لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. ہاں اے ساڑھے کوڑ کیڑا تیار ہے بھائی, ایک نعرہ ہے جی تیار شاید پاس کر جاندی اتھو تے شروع ہوتا ہے. پھر تا زمین و افلاق جناب ہاتھ چرند بھی ہم نوائی کر دیتے تو لبیک کا نعرہ لگتا. پھر تا ایک تو ماحول بنتا, پھر تا جناب اینڈ کر کے صحابہ نے ایسے کوڑے سمندر میں پانا کاڑا کی خیال ہے وہ ایسے جناب بچنا پائے نا, پھر ایسے بچنا پائے تو کاڑا کی خیال ہے کہ گھوڑا پانی چاہیے داخل ہو جانا ڈونگے نا اتنے سوار تگڑا ہوئے کہ تھلے سواری میں بھی بچنا ہوئے. ہاں جی, اور پھر کی کبھی عقل ہزار بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. عقل تو کہندی نہیں ڈوب جائے گا پیچھے ہو جائے گا, عشق کہندا چل اتنے چلیے جتنے محبوب بھی رضا ہے, چل چل ایسے واسطے. اور احمد اقبال نے کہا میں محفل کون و مقام سار و شام تیرے لیکن میں توحید صفت جام تیرے. میں گل کرنا نا امن امن آنے واسطے, گل سمجھ رہے ہو میری کہ نہیں؟ صبح شام جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا بالکل دیتا ہے. جب لال قلعے کے اوپر اسلام کا جھنڈا لگاؤ نا پھر اسلام کہتا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جب کعبے کی جناب پر جھنڈا لگ جائے تو پھر کہتا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن. آج جس نے ہتھیار پھینک دیا اس کو بھی امان ہے, جس نے دروازہ بند کر دیا اس کو بھی امان ہے, جس نے جناب گھر میں پناہ لے لی اس کو بھی امان ہے, جو جناب حرم کعبہ میں آ گیا اس کو بھی امان ہے, جو حضرت ابو سفیان کے گھر آ گیا اس کو بھی امان ہے, جو حضرت حکیم بن حزام کے گھر آ گیا اس کو بھی امان ہے. اسلام تب امان دیتا ہے. لیکن جب بلال کو جناب کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو تو بدر کا میدان ہو, امیہ آ جائے تو جب امیہ گڑ بنتے دیکھے نا بھئی آپ تو آ گئے ہیں فرشتے 1000 2000 3000 4000 5000 نشانوں والے اور اوپر سے جبریل امین کے پیغام لے کر آ رہے ہیں انی معکم میں بھی پاڑے ناڑا اے جو آ جائے تو پھر امیہ نسیا نا. حضرت بلال کی نظر پئی امیہ دے نسیا, میں جاؤ امیہ ہلاکا بلال, میں جاؤ امیہ بچتا نا تو بلال نہیں بچتا. انہیں وہ جناب انہیں حضرت عثمان غنی کو پناہ لی. انہیں کہا عثمان میں نے پناہ دو, اور رشتہ داری سی. حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے پناہ دیتی. حضرت عثمان غنی نے پناہ دیتی تھے. صحابہ آئے نا کہ تلوارہ لے کے جو جناب حضرت عثمان غنی نے کہا میں پناہ دے چکیا. صحابہ نے کہا ایسی پناہ کوئی نہیں, یہ پناہ کا دن ہوتا سی تو بلال میں پڑتا سی, آج پناہ کا دن نہیں, آج تک گھوڑا بنانے کا دن نہیں. سمجھ رہے پنجابی جناب کھول کے جناب فصیح لسان جناب یہ فصیح زبان ہے نا, آج تک گھوڑا بنانے کا دن ہے. حضرت عثمان غنی اس سے لیٹ گئے کہ حضرت صحابہ نے تب تو پکڑ کے حضرت عثمان غنی نے پیچھے درو کیا کہا آج نہیں, آج تک دو ٹوٹے کرنا دن ہے. ہاں پناہ اس دن سی دن بلال کو کیوں پڑتا رہا. ہاں اسلام ایک گل کرتا, اسلام کہتا جب آ جائے پھر جناب معاف کرتا, اس کو پہلے نہیں. لیکن غلامہ کا اظہار کیے. اقبال کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے نہیں ہے جی. اے جناب نہیں سکھاتے ہیں جناب, یہی تو قرآن نے سورہ انفال کیوں کٹی, سورہ توبہ کیوں کٹی, آخر گل تک تھے آگے کہ نہیں ہوتے آگے. جنگ تو ہم لڑنی پڑنی, آج لڑو کل لڑو پرسوں لڑو, اور مرنا تو تسی ہے. مار ایوب بھی گیا, مار یحییٰ بھی گیا, مار بھٹو بھی گیا, مار جناب مشرف بھی گیا, چلے امیر المجاہدین بھی دنیا تو گئے, چلے اسی بھی جانا, چلے حافظ جناب عاصم منیر صاحب تسا بھی چلے جانا. آؤ ذرا شام نہ چلے جائیے, کوئی فلسطین کے کشمیر کی مدد کرتے ہوئے چلے جائیے, چلے تو جانا دنیا تے. مٹے نا امینوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, کسی کی کوئی قبر نہیں جیتی. ہاں قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو وہ زیادہ نہیں ہوتا. نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا, تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا. ہاں جو قبر جڑی تھی آج بھی امت تھی نظرہ ایک جناب قبر والا نو صلاح الدین ایوبی دی قبر. اور یاد رکھنا تاریخ ہمیشہ دلیروں کو یاد رکھتی, انہیں کبھی کچھ دنوں کے فسانے نہیں بیان کیتے. اور نہ تاریخ نے یاد رکھتی کہ اس کے دسترخوان تے کتنے کھانے سن, یا اس نے جناب کپڑے ہوتے کتنے تمغے سن, یا اس نے جناب پگ کتنے گز دی بدی ہوئی سی. یہ تاریخ نہیں یاد رکھتی. تاریخ تو صرف یہ یاد رکھتی کہ سجدے سر سی حسین دا چکیا تو نہیں. اور کس طرح سر حسین شام میں گیا بوقت سحر, نہیں سمجھ آئی. سر حسین شام میں گیا سیریا میں, یعنی سر حسین شام میں گیا بوقت سحر, شور اٹھا کے نیزے پہ آفتاب میرے کو آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں آیا بھاڑے پر آیا اور آ کے نہیں پوچھا کہ امیر المجاہدین کتنا قیمتی سوٹ پاندے سن.
کتنی جناب کتنی قیمتی کیڑا کپڑا پاندے سن کیڑے پگڑے دی بات پاندے سن یا کی کھاندے سن اونے آ کے ہی پوچھا انہاں کیا عشق رسول کتھوں آیا اے دسو تے صحیح دلیری کتھوں آئی اور میں کہ دلیری ایویں نہیں آئی جناب حضرت خالد بن ولید کو مانگ کے لے آئے اور جا کے منگن دا انداز بھی تو ہو جانا نا جی منگن دا انداز بھی تو ہونا چاہیے منگن دا بھی کوئی انداز ہونا چاہیے سوالی سے کہو نہ دستے طلب تراز کرے یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے جا کے حضرت خالد بن ولید کو کی کیا میں وہ تسی کائنات دے سارے میں وڈے دلیر ہو تو آٹا دفاع واسطے اٹھے ہوئے قدم بھی واپس کبھی نہیں ہویا جڑا اٹھ گیا پھر خالد بن ولید اگے کیا ہے پیچھے نہیں آیا دفاع واسطے اٹھے ہوئے قدم بھی واپس نہیں ہویا تسی اس کائنات دے بڑے بڑے دلیر ہو تے تسی بڑے بڑے سخی بھی ہو تے سخیاں دے مال وچ کمینیاں دا حساب کوئی شے نہیں چاہیے تھوڑی دلیری چاہیے اور اگر تھوڑی نہیں تو پھر پڑھنا دے حساب نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور دلیری کی لکیر تو قضا و قضا صفن وما فی جسد اللہ شکر خوفی طعنت المؤمن کیا بات فلا نامت آیون الجبنا سبحان اللہ شاہدہ بوزدلہ کدی نہیں اے بوزدلی ہے یار آج تک بوزدلی کی تھی نا جب اسی گل کریے اور نہیں جی علماء یہ کرتے ہیں علماء علماء کا کام ہے بتانا آپ نے جو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جب بغداد میں ہلاک خان آیا تو مولوی اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ مسواک کا سائز ایک گٹھ ہونا چاہیے اوپر نہیں آج تک مولوی گٹھا نہیں ناپ رہا ہے ادھر نہیں ناپ رہا سر کہ وہ ممکن ہے ایڈے بڑے رجال میں تو کال کرنا تھا جناب ہل جاوے کہ وہ ممکن ہے جناب حضرت امام احمد بن حنبل نے شاگرد گٹھا ناپ رہا ان کے توڑا نہیں خیال ہے امام اعظم بن ابو حنیفہ دے جناب شاگرد گٹھا ناپ رہا ان کے جنہاں دا جنازہ بھی جیل چ اٹھیا امام صاحب جناب اور حضرت امام احمد بن حنبل وہ کون امام آپ کی قمیص اتروا کے بادشاہ وقت نہ ٹکر ہو گئی قمیص اتروا کے اونٹ دی ننگی پیٹ تے آپ کے لتا اونٹ دے پیٹ تھنوں باندھ کے ہاتھ اس دی کوہان دے کو باندھ کے پھر جناب پیچھے جلاد ہوتا دوسرے اونٹ تے وہ آپ کو جناب کوڑا ماردا اور آپ کو جب کوڑا لگدا تے آپ اس کو فرماندے ہیں گردن پیچھے کر کے سوال کر رک اور رکدا تے آپ فرماندے اعلان کرتے فرمایا جڑا جاندا او تے جاندا جڑا نہیں جاندا وہ بھی سن لے میرا نام احمد بن حنبل ہے میری بادشاہ وقت نہ ٹکر ہو گئی وہ کہندا قرآن مخلوق ہے میں کہندا صفت قدیم میں حق کے اچانک اگر کوڑا مار وہ ہے کرتے انہیں ایک کبھی نہیں ہویا آج بھی ایسی گٹھا تو نہیں ناپ رہا ہے اسی یہ بات پر نہیں کر رہے مجھ سے چٹا وان ہو جائے تو جناب وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اسی جناب پگڑیاں دے سیاست نہیں ناپ رہا ہے بلکہ اسی تو پگڑیاں کفن دے سیاست دے سر ہوتے بدی ہوئی کیا بات کدرے سلام دے کامنا یار کیوں نہیں مرنا پتہ نہیں جناب کل آوے پرسوں آوے جناب پتہ بھی لگے امیر المجاہدین ساڑھے جناب چلے نہیں گئے لیکن جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور مقام فیض راہ میں کوئی چچا ہی نہیں تو یار سے نکلے تو سویدار حضور سے محبت کرنی ہے اور ایک جناب ایسا سنتے ہیں کہ جناب وہ گرفتاریاں ہو جائیں گی اور پھر جناب وہ کیا میں نے کہا پھر کیا ہوگا وہ جیل چلے جائیں گے میں نے کہا اس سے خوشی والی بات کیا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس تو ہم غزہ تک نہیں پہنچ سکے ان کے نام کے ساتھ کیا مطلب کچھ نہ کچھ تو اپنا حصہ جا رہے ہیں یار خریدارہ نے یوسف وہ مہینوں تو نہیں نہ گزرے ہو جائیے وہ بھی اٹھی لے کے پہنچ گئی اسی ساڑھے پر جو ایسی لے کے پہنچ جائیے اگر تو انہوں ساڑھے تو زیادہ مسئلہ کہ جناب بڑی گلا کرتے ہیں اسی تو انہوں کیا سانو اختیارے پاؤ کہ غزہ دے باڑ روتے چھاڑا اسی انہوں نے شہید ہو جائیے کل قیامت والے دن حضور دی بارگاہ ایک دن یہ کہ اسی کوفیت کا کردار ادا کیتا ساری قوم نے جناب حسین کوفیت آج پوری امت کوفی نہیں بنی ہوئی پوری کوفیت کا کردار اور کوفیت کیوں کہتے ہیں کوئی اور بننے واسطے تیار ہے نہیں کوئی بھی نہیں اور کہتے ہیں گرفتاری ہو جانی ہے میں نے کہا پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے سلاسل سمجھ دو کڑی نہ کڑی نو زنجیر نو کہتے ہیں نا پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے پھر پیش نظر سنت سجاد ولی پھر شور سلاسل میں اے باپش دے فیضانے سارنا من کجا سکن کجا کی بہانا ہے محفل آئی میں کتے تے کرنا کتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ جناب زبان اپنی نہ جناب کوئی بات چیز بھی نہیں اپنی بس ایک عمال کا کرم ہے قبول کر لیں کسی نہ کسی خانے قبول کر لیں اور جناب جناب کی آپ زیادہ خان سنت ہے اشارن کہنا پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے
اور ایک بل کے بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم اس پہ خوش کہ میری ہی شاخ نشے منجلی ہے، اور کب اشک بہانے سے کٹی ہے۔ اے جناب اردو قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا، شدید مذمت کرتے ہیں، فضائی حدود بند کرتے ہیں، جناب زمینی حدود بند کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا، اگر معاہدہ سنتاز ختم ہوا ہے تو چلو آؤ جناب اپنے سپہ سالار کو ساتھ لو اور مودی کو پکڑو کفر کلی سے، اور پکڑ کے جناب جہاں سے دریائے سندھ نکل رہا ہے نا جس گلیشیئر سے، وہاں لے جاؤ اور 2 ڈبکیاں دے کر کہو پانی ٹھنڈا ٹھار، پیدا تیرے مسلمانوں کا سپہ سالار ہوتے تو دیاں کے چار۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کب سے انتظار میں ہے کہ دل جامع مسجد میں خاتمہ پڑھا، جا کر حضرت بریلوی کی جناب ہم نے درگاہ کب دیکھنی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جناب بارگاہ میں کب حاضر ہونا ہے، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں کب حاضر ہونا ہے، حضرت امیر خسرو کے پاس جناب کب جانا ہے۔ ہما ہوا نسانا اثر خود نہادا برکب امیدہ کے روزے بشکار خواہی آمد، نہ شبد مسیح پہ دشمن کے شبد ہلاک دے گا، سر دوستاں سلامت کے دخنجر آزمائی۔ ہم تو کہتے ہیں جناب کہ کس طرح جناب آئے، آپ کہتے ہو دریائے سندھ نہیں چل رہا اس کا پانی روکے گا، میں نے کہا اگر محمد عربی کا کوئی غلام ہو اور ہو کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین، کوئی شہاب الدین غوری کا ماننے والا، کوئی محمود غزنوی کا ماننے والا جس کے بارے میں بات کرتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، بات کہتا ہے یہ اندر سومنات بیٹھ گئے ہیں، یہ کنکھڑیت پروگرام سارا یہ سومنات ہے نا، حرم کے سومنات ہے، حرم کو بندہ الہ و منات کیا جانے۔ بہرحال یہ بات ہے، سارے یہ جناب ہیں، اگر جناب آپ کہتے ہو دریائے سندھ نہیں چلتا، اگر محمد عربی کے دین پر چلو، حضور کے نظام حضور کے دین پر چلو اور حضور کے نظام کا حضور کے دین کا جھنڈا تھام لو تو ستلج بھی بحال ہو جائے گا، بیاس بھی بحال ہو جائے گا، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سندھ والا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ کون سی بات ہے، بات تو آگے اس کے لیے جناب حضرت خالد بن ولید کو کس نے پوچھا نا، حضور جدھر آتے ہو فتح ہی فتح کرتے ہو، آپ جناب آپ کی تلوار میں ہے، آپ نے فرمایا 2 باتیں ہیں، ایک بات تو ہے کہ حضور نے مجھے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور اللہ کی تلوار ٹوٹ تو نہیں نہ سکتی اور نہ اللہ کی تلوار کا کوئی وار ضائع جا سکتا ہے۔ اور کہا دوسری بات کیا ہے، اور کہا دوسری بات یہ ہے کہ عمرہ قضاء کے موقع پر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر حلق فرمایا، کہا پیشانی کے بال حضور کے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا اس جبین سعادت کا علاقہ آپ کیسو آدھم یا آنکھیں ابرو ہے انسان آپ آیا ہے انسان ان کا ہے چہرہ ان کا، اور وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا کہا، میں امام الانبیاء جب عمرہ قضاء کے موقع پر حضور نے سر حلق فرمایا نا، یا حجت القضاء کے موقع پر حضور نے جب اپنا سر مبارک حلق فرمایا، کہا پیشانی کے بال میرے حصے میں آ گئے، وہ بال میں نے اپنی ٹوپی میں سی دیے، وہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی ہے، خالد جدھر منہ کرتا ہے اللہ فتح دے دیتا ہے، ایسا اتنی سی بات ہے۔ اور اقبال کہتا ہے قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کرا، بات پھر وہی آگے کہ گرفتاریوں کو، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، اور ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم خوش کے میری ہی شاخ نشیمن جلی ہے، اور کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرہ۔ رون دوڑنا تو کدی نہیں ہوندی نا، اور جناب جدو آئے نا ابو عبداللہ اور جناب ابو عبداللہ اور سقوط غرناطہ دے موقع تے جدو سپین تو باہر نکلا تو انہیں معاہدہ کیتا عیسائیوں نال کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ تحفظ ہوئے گا، انہوں نے گھر میں نہیں کچھ کیا جائے گا، انہوں نے عبادت کی جناب عام ہوئے گا، ایک کاروبار بھی کر سکن کے جدو عیسائی فوج داخل ہو رہی ہے نا غرناطہ، کہ ابو عبداللہ سپین کی پہاڑیاں غرناطہ کی اتر رہا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جناب عیسائی شرابہ پی کے مسجد داخل ہو گئے اور جناب مسلمانوں کی بچیاں چھپی جا رہا ہے، مسلمانوں کی دکانہ بازار لوٹی جا رہا ہے اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا کہ وہ رون لگ گیا، اتنے کہتے کب اشک ہے کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرہ ہے جی۔ اور جب ابو عبداللہ دی ماں نے تاریخی جملہ کیا، انہوں نے کہا ابو عبداللہ جب مردہ طرح لڑنا نہ سکیا انہوں نے عورتوں طرح رو کے نہ میں نے کہا کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرہ اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے جی۔
اور آخری بات پھر اخیر کر گیا ہے نواب صاحب نے کمال کر دی، کہا ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، قافلہ سالار حسین ابن علی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت